السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے سیرت النبوی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ربیع الاول سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کا پہلا آج جمعہ ہے، جس کی نسبت سے ہم بات کریں گے فراق کی ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سیرت النبوی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے۔ ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ دیکھیں، سیرت ہم اسے کہتے ہیں کہ کسی کی زندگی کے حالات زندگی کے بارے میں بات کرنا، اور ہمیشہ جس سے محبت کی جاتی ہے اسی کی زندگی کے بارے میں جاننے کا شوق بھی انسان کو ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا اور کس طرح سے۔ سیرت النبوی کے بارے میں بات کرنا تو ایک بے مثال بات ہے نا، جو ہم مسلمانوں کے لیے تو بہت اعزاز کی بات ہے۔ وہ کسی بات کے ساتھ یہ ریلیٹ نہیں کرتی اور یہ ایک بے مثال بات ہے۔ پوری سیرت النبوی کو جاننا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس ویڈیو کے اندر، لیکن ہم کچھ پہلوؤں کو ضرور جانیں گے جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور بہت ہی عقیدت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر کے دن مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ بہت ہی معتبر، عزت دار اور سردار گھرانہ تھا۔ ان کے دادا بہت بڑے سردار تھے عرب کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والد عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو انہیں دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ وہاں عرب ممالک میں رواج تھا بچوں کو دائیوں کے حوالے کرنے کا، تو دائی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے ان کو پالا اور 5 سال کی عمر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو اچانک سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کا سینہ چاک کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر دوسرے بچے بھاگ گئے اور جب تک دائی حلیمہ آئیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جا چکے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ ذکر اپنے خاوند سے کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے کا ارادہ کیا۔ 6 سال کی عمر میں حضرت بی بی آمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اپنے سسر کی اجازت تھے اپنی شوہر کی قبر کو دیکھنے کے لیے گئیں، لیکن واپسی کے ابوا کے مقام پر ان کی وفات ہو گئی۔ انہی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے چھوٹے سے بچے تھے جنہوں نے اپنی والدہ کو ابوا کے مقام پر اللہ کو پیارا کیا۔ اگر آج ہم سوچیں کہ اتنا چھوٹا بچہ اور اپنی ماں کو وفات کی حالت میں دیکھی تو اس پہ کیا بیتے گی۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب پر تھی۔ وہ آپ سے بہت ہی پیار کرتے تھے اور اپنے ساتھ ساتھ آپ کو رکھتے تھے۔ ایک دفعہ جب آپ کی عمر 11 سے 15 سال تھی، ایک روز ابو طالب آپ کو شام کی طرف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں بحیرہ نامی ایک راہب ملا جنہوں نے نبوت کے نشان کو پہچانا اور آپ کو واپسی کو جانے کو کا مشورہ دیا، جس پر آپ کے چچا نے آپ کو واپس بھیج دیا۔ ہم آپ کی شادیوں کے بارے میں، ازواجی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے ہوئے، ابو القاسم اور عبداللہ، لیکن دونوں ہی بہت چھوٹی عمر میں اللہ پاک کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے بہت ہی محبت کرتے تھے اور انہیں اپنی بیٹوں کے جدا ہونے کا بھی بہت غم تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے۔ وہ عظیم انسان تھے۔ نبی پاک کو اپنی امت سے بہت پیار تھا۔ وہ ان کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کے دعائیں مانگتے تھے، اور ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جو ہماری زندگی میں کام آ سکتے ہیں، اور ہماری ساری زندگی اگر ہم ان کی سیرت کے مطابق گزاریں تو ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب ترین بنانا چاہیے۔ تو آئیں آج جمعے کے موقع پر ہم پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ نبی پاک کو یاد کرنے کا اور ان کو سلام بھیجنے کا ایک بہترین ذریعہ درود پاک ہے، اور جمعے کے مبارک دن میں اگر ہم ان پہ درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں بہت سارا ثواب ملے گا۔ اسی لیے ہم اسی نیت سے، اسی پاک نیت سے ہم ان پہ درود پاک پڑھیں گے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ اسی طرح کی مزید ڈیزائننگ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تھینک یو۔